ہمارا اگلا कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी लखनऊ है। اسلام کی بنیادی عبادات میں نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ ہیں۔ نماز وقت کی قربانی ہے تو زکوٰۃ مال کی، حج مال اور وقت دونوں کی قربانی کا طالب ہے، جبکہ روزہ ہمارے لیے اسلام کی عمارت کا ایسا رکن ہے جو سب سے زیادہ ذاتی اور روحانی عمل ہے، جس کے اثرات پورے معاشرے اور سماج میں پھیلتے ہیں اور ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ لہٰذا آج ہم آپ سب حضرات سے رمضان اور روزے کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ سامعین، ماہ رمضان المبارک آپ کے سامنے ہے۔ یہ روحانیت اور نیکیوں کے موسم بہار کا مہینہ ہے۔ اس میں گناہ جھڑتے ہیں اور خیر و بھلائی کی تازہ کونپلیں پھوٹتی ہیں، مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں اور رحمت کی پھوار برستی ہے۔ نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ یہ آخرت کی کمائی اور نیکیاں سمیٹنے کا خاص سیزن ہے۔ نوافل پر فرض کا اجر ملتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کو اللہ رب العزت کے کلام سے خاص مناسبت ہے۔ تمام آسمانی کتاب اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو صبر کا مہینہ بتلایا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے۔ صبر سے مراد نفسانی خواہشات کو دبانا اور بھوک و پیاس کی مشقت کو برداشت کرنا ہے۔ جب انسان بھوک و پیاس کی تکلیف سہتا ہے تو مستقل فاقہ کرنے والوں کے درد کا احساس ہوتا ہے، ضعیفوں کی بے بسی اور محتاجوں کے غم کی کسک محسوس ہوتی ہے۔ یوں ہمدردی اور غمخواری کا اخلاقی وصف دلوں میں پیدا اور بیدار ہو جاتا ہے، اس لیے اسے غمخواری کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ دوزخ سے یعنی آگ سے خلاصی کا ہے۔ اسی ماہ میں انگنت برکتوں اور بے شمار رحمتوں والی رات لیلۃ القدر آتی ہے، جس کی فضیلت و اہمیت سے متعلق قرآن مجید میں پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے، جسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ 1000 مہینوں میں تقریباً 30,000 راتیں اور 83 سال آتے ہیں۔ بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت پر فائق ہے۔ اس میں قرب الہی کی جتنی منزلیں طے ہو سکتی ہیں وہ دوسری 1000 راتوں میں بھی طے نہیں ہو سکتی۔ اس رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ یہ دریائے رحمت کے جوش اور انوار و برکات کے شباب کا عشرہ ہوتا ہے۔ اسی عشرے اخیر میں اعتکاف کی سنت پر بھی عمل ہوتا ہے۔ اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بڑے شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں رحمت الہی کو انتظار رہتا ہے کہ کسی گنہگار، کسی نافرمان کی پکار اللہ کے حضور میں بخشش کے لیے بلند ہو اور اس کو معاف کر دیا جائے۔ اس ماہ میں سب سے بڑی عبادت روزہ ہے، جس کو عربی میں صیام کہتے ہیں۔ صیام کے معنی رکنا، باز رہنا، یعنی قرآن کریم کے مطابق رمضان المبارک کے مہینے میں صبح کی سفیدی کے ظاہر ہونے سے پہلے رات کی سیاہی تاریکی نمودار ہونے تک نیت اور ارادے کے ساتھ کھانے پینے، جنسی عمل اور ہر برے کام سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن رکین ہے۔ تمام اقوام و ملل کی تاریخ میں روزے کو ایک محترم بالشان حیثیت حاصل ہے، اور تمام قوموں نے اپنے اپنے مذہبی تقدس کے اعتبار سے روزہ رکھا ہے اور رکھتے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی برت رکھتے ہیں، یعنی ہر ہندی مہینے کی 11 تاریخ کو برت رکھتے ہیں، جبکہ ہمارے مسلم بھائی رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کی اہمیت و افضلیت کے تعلق سے
اللہ رب العزت کا خود یہ کہنا ہی کافی ہے کہ میرے بندے میرے لیے روزہ رکھتے ہیں، لہٰذا ان روزوں کا بدلہ میں خود ہوں۔ جس کے روزے کا بدلہ خود اللہ رب العزت کی ذات ہو تو اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ کتنا بے حساب ثواب عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان اتنی بڑی خندق حائل کر دیتے ہیں جتنی مسافت زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان و یقین اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزے کے تعلق سے روزے داروں کے ذہن میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ روزہ ہر چیز کا ہوتا ہے، چنانچہ پیٹ کا روزہ یہ ہے کہ اس کو حرام اور مشتبہ مال کے کھانے سے پاک رکھا جائے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ نگاہ کو ہر اس چیز سے باز رکھا جائے جس پر نگاہ داننے کا حق نہیں ہے، حتیٰ کہ بیوی کو بھی روزے کی حالت میں شہوت سے نہ دیکھا جائے۔ کان کا روزہ یہ ہے کہ اس کو تمام ناجائز چیزوں کے سننے سے بچایا جائے، مثلاً فحش کلامی، غیبت وغیرہ۔ روزہ اور قرآن کریم کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے اور خصوصی مناسبت ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے اس مہینے میں نازل فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لہٰذا ہم کو تراویح کا بھی بھرپور اہتمام کرنا چاہیے اور کم از کم ایک قرآن شریف سننا چاہیے۔ اگر مجبوری ہو تو تراویح کی ضرور پابندی کرنی چاہیے۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ روزہ افطار کرانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس پر اللہ رب العزت نے بہت اجر و ثواب رکھا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے، بلکہ ایک کھجور یا ایک گھونٹ شربت یا پانی سے سچے دل کے ساتھ افطار کرا دینے پر بھی بے حساب ثواب ہے۔ مزید جتنی نیکی کے کام ہو سکتے ہیں اور اللہ نے ان کے کرنے کی استطاعت دی ہو تو ان کو خوب کرنا چاہیے، مثلا نمازوں کا اہتمام، نوافل کی طرف توجہ، قرآن کریم کی تلاوت، رات میں تہجد کے لیے اٹھنا، توبہ و استغفار کی کثرت، کلمہ شہادت کی گواہی، جنت کا سوال اور دوزخ سے پناہ چاہنے کے ساتھ ساتھ سخاوت سے اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزہ در حقیقت نفسانی خواہشات کا توڑ، دل کی پاکیزگی، اندر کی صفائی، خلوص کا بہترین مظہر اور اللہ رب العزت کی رضا کا بہت اچھوتا طریقہ ہے۔ بندہ صرف رب کے لیے بھوکا رہتا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے راتوں کو تراویح پڑھتا ہے، سحری کا اہتمام کرتا ہے اور پھر دن بھر بھوکا رہ کر اس کا دل خوب صاف ہو جاتا ہے، گناہوں کے شہر ویراں میں نیکیوں کی فصلیں بہار آ جاتی ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ اللہ رب العزت جس طرح رکوع و سجود ہماری تکبیر و تسبیح سے بے نیاز ہے، اسی طرح اسے ہمارے بھوکے اور پیاسے رہنے، ہمارے روزہ و تراویح، ہماری سحری و افطار کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ تمام امور صرف اور صرف ہمارے ہی فائدے اور نفع کے لیے ہیں۔ آخر میں ہم اس حدیث پر اپنی بات ختم کریں گے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کی 5 خصوصیتیں ہیں، ایسی ہیں جو کسی اور امتوں کی نہیں رہی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے روزے داروں کے منہ کی بدبو مشک سے زیادہ پسند فرمائی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ روزے داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائے استغفار کرتی ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے واسطے جنت کو شروع سال سے سجایا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو رمضان اور روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔